بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية الكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج الباقي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بالطيبة على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية أرسله بالدين المشهور والعلم المعصور والكتاب المذكور والنور الساطع والضياء اللامع سيدنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم صالح الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين سلامة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات حضرین گرامی قدر اجداد محترم اور حضرات مظلوم کربلا، ایک خاصی طویل وقفے کے بعد اور خاصی طویل غیر حاضری کے بعد مومنین سکولر سے مولانا اجازت قاضی صاحب کے اصلاح ثواب کی مجلس کے حوالے سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور یہ خطاب ایسے دنوں اور اس مقدس مہینے میں ہو رہا ہے کہ جو مہینہ رحمت للعالمین کی بہار کا مہینہ اور جو ہے اس مہینے کو ربیع الاول کے اور ربیع کے معنی ہے بہار، اول کے معنی پہلی، سال کی پہلی بہار رسالت ماہ ربیع الاول پہلی فصل، پہلی بہار، یعنی جس مہینے کو سرکار سلط بہار سے منسوخ کیا گیا وہ مہینہ بھی بہار کا پہلا مہینہ ہے، آخری نبی پہلی بہار، آخری رسول پہلی بہار، آخری رحمت پہلی بہار، آخری پیغام پہلی بہار، آخری شریعت پہلی بہار، آخری وحی پہلی بہار،
آخری رسول پہلی بہار، آخری کتاب پہلی بہار، آخری پیغام پہلی بہار۔ اس مناسبت کو اگر ملت اسلامیہ اور میرے تمام مسلمان بھائی اگر یہاں تشریف لائے ہیں، جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر وہ غور فرمائیں اس ربیع الاول کے مقدس مہینے کے حوالے سے، یہ پہلی بہار خود اس بات کا اعلان ہے کہ لفظ بہار تخلیق ہوا صرف نام محمد کے صدقے میں۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ آپ اسی طرح بیدار ہوتے ہیں اور توجہ فرماتے رہے اس تمہید پر، تو اگر کچھ باتیں، اہم باتیں اس مہینے کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کی طرف پیش کروں گا، لیکن بہت بیدار ہو کر آپ کو توجہ فرمانا۔ لفظ بہار خلق ہوا اس نام محمد کے صدقے، اس لیے کہ جب یہ تخلیق ہوا تو نہ موسم تھا نہ مہینہ، نہ وقت تھا نہ وقت، نہ عرش تھا نہ فرش، نہ چاند نہ سورج، نہ وحش نہ طیور، نہ ملک نہ حور، نہ عرش نہ کرسی، کچھ بھی نہیں تھا جب یہ خلق ہوا۔ کچھ بھی نہیں تھا جب یہ خلق ہوا۔ ایک خلق کرنے والا تھا، ایک خلق ہونے والا تھا۔ بڑی اہم گفتگو ہوگی، آپ کو بہت سی بیدار بندی کے ساتھ توجہ کرنا ہے، نتیجے پر انشاءاللہ نتائج بہت خوبصورت آئے۔ ایک خلق کرنے والا تھا، ایک خلق ہونے والا تھا، اور کچھ نہیں تھا۔ نہ خلق کرنے والے کے پاس اپنی قوت تخلیق کا کوئی جواب تھا۔ دیکھیے بہت ایک خلق کرنے والا تھا، ایک خلق ہونے والا تھا، اور تو کوئی گواہ نہیں تھا نا۔ ایک خالق، ایک مخلوق، ایک معبود، ایک عابد، ایک اللہ، ایک بندہ۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور صحیح عقیدہ ہے کہ اپنا خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا۔ یہ محمد کا کہا ہوا اول ہے، اور جسے محمد اول کہتے نا، اس سے اول پھر کوئی اول نہیں ہوتا۔ اور فرمائے چلے گا، کچھ بھی نہیں تھا نا۔ ایک خلق کرنے والا تھا، ایک خلق ہونے والا تھا۔ ایک عجیب سا سوال کروں گا میں ملت اسلامیہ طلباء سے۔ ایک خلق کرنے والا تھا، ایک خلق ہونے والا تھا، اور مسئلہ یہ تھا کہ نہ گواہی دینے کے لیے جبریل موجود، نہ جنت موجود، نہ عرش و کرسی موجود، نہ کوثر و تسلیم موجود، نہ لوح محفوظ موجود، نہ تسلیم موجود، نہ سلسبیل موجود۔ کوئی بھی گواہی دینے کے لیے تھا نہیں، چونکہ خود اس نے کہا کہ کنت نبیا بعد بین الماء والطین۔ اس وقت تو میں نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ اسی طرح آپ کی توجہات پر، لیکن اس وقت میں پیدا نہیں ہوا تھا، اس وقت تو نبی تھا، تو نبی ہے۔ جب ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب خلق ہوئے، تو بتا بھی دیا اور نہیں بھی بتایا۔ ایک صحابی نے پوچھا سرکار آپ کب پیدا ہوئے، کہا تم تو نبی ہے، میں اس وقت نبی تھا جب آدم نہیں تھا۔ میں بڑا عجیب سا جملہ کہنے جا رہا ہوں، پورے دن
نبوت کے دن اور تاریخ کا تعین کر سکوں، اس لیے کہ میں تو جو مٹی اور پانی کے درمیان تھا اس وقت کے نبی تھا، اور بعد والے کو پہلے والے کی نبوت کے تعین کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ تو جب آدم کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ میرا رسول کب سے نبی ہے، تو آدم کے نالائق بیٹوں کو کہ کس نے حق دے دیا کہ وہ پوری طاقت سے کی کتابوں میں لکھتے چلے جائیں کہ یہ اس وقت نبی بنا۔ اب یہاں بات روک کر ایک جملہ کہہ دوں، جس کتاب کو اٹھا کر دیکھو، سیرت ابن ہشام سے لے کر سیرت النبی شبلی نعمانی تک، جس کتاب کو اٹھا کر دیکھو ایک ہی بات نظر آئے گی۔ سب سے آخر میں آئے 40 برس کے بعد نبی بنے، 40 برس کے بعد نبی بنے، 40 برس کے بعد نبی بنے۔ ہر مسلمان یہی کہتا جا رہا ہے 40 برس کے بعد نبی بنے۔ ارے کم از کم اتنا تو غور کر لیتے کہ تمہاری لکھی ہوئی یہ سیرت کی کتابیں کوئی ابو جہل کے پجاری ہی تو نہیں پڑھیں گے، باتیں ان کے بھکاری بھی پڑھیں گے۔ جسے دیکھو وہ یہی کہہ رہا ہے 40 برس کے بعد نبی بنے، 40 برس کے بعد نبی بنے۔ کم از کم یہ لکھنے سے پہلے اتنا تو سوچ لیتے کہ یہ آپ کی لکھی ہوئی تاریخ سے عرب کے قدروں میں تو نہیں رہے گی۔ کبھی پڑھے لکھے لڑکی سے پڑھ لیں گے، کبھی بابا علم کے بھکاری بھی سے دیکھ لیں گے، کبھی ہمارے بزرگ بشیر بخاری بھی سے پڑھ لیں گے۔ یہ سیرت کی کتابیں کم از کم کچھ بابا علم کے بھکاریوں کے بعد بھی آ جائے گی، اور اس میں اگر انہوں نے یہ پڑھ لیا جیسا کہ آپ لکھتے آ رہے ہیں کہ 40 برس کے بعد نبی بنے، 40 پورا نبی کی توجہ سارے مسلمان بھائی ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کریں۔ بہت ہی توجہ سامنے کا سوال 2+2=4 کی بات کر رہا ہوں، 2 اور 2 4 کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی فلسفہ منطق میں آپ کو نہیں سمجھا رہا کہ رینشنلزم کا زمانہ ہے، کہ لاجک کا زمانہ ہے، کہ منطق کا زمانہ ہے، کہ دلائل فرضی کا زمانہ ہے۔ میں صرف کے نوجوان دوستوں کے حوالے سے پیغام مسلمانوں نے سمجھا کر پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اگر آپ کے کہتے ہیں کہ 40 برس کے بعد نبی بنے، 40 برس تک نبی نہیں تھے، تو پھر میں سوال کر رہا ہوں کہ اگر 40 برس تک میرا رسول نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ کوئی نعرہ نہیں، الحمدللہ جس طرح بیدار اور رمضان ہے نا، ابھی نعرہ نتیجے پر آئے گا اور وہ شاندار اور تاریخی نعرہ آئے گا، لیکن ابھی میں سوال قائم کیا ہے۔ آپ سارے دوست بڑے اعتماد کے ساتھ اپنے مذہب کی حقانیت کو سجدہ کرتے ہوئے اس بارگاہ سے جائیں گے انشاءاللہ، اگر میرے بڑا موضوع ہوا۔ اور جو ہے دوستو، پھر اگر کسی نے آپ سے کاؤنٹر کوشچن کر دیا ہے، جیسا کہ میں آج سوال کر رہا ہوں کہ اگر 40 برس تک یہ نبی نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ جامعۃ الازہر مصر سے لے کر دارالعلوم دیوبند تک، دارالعلوم دیوبند سے لے کر راگن کے میدانوں تک،
بدلے پنجتن اور جو ہے دوستو ہم آپ کو سلامت سکتے ہیں. میں چلیے آپ کے لیے اور آپ کے جتنے اکابرین ہیں ان کے لیے تو آسانی سے آپ بھی کہتے ہیں. میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جب تک اعلان رسالت سرکار نے نہیں کیا تھا اس وقت تک سب کافر تھے, سب لات و عزا کے پجاری تھے, سب بت پرست تھے, یا بت بیچتے تھے یا بت پوچھتے تھے یا بت بناتے تھے. یا بت پرست تھے یا بت گر تھے یا بت پرست تھے. تین ہی قسمیں تھی. تین ہی قسمیں تھی, یا بت پرست تھے یا بت پرست تھے یا بت گر تھے. چوتھی تو کوئی قسم ہی نہیں تھی. اسی لیے خانے کعبہ کے دیوار پر 360 بت رکھے ہوئے تھے. اعلان رسالت سے پہلے بڑی توجہ دوستو, اعلان رسالت سے پہلے خانے کعبہ کے دیوار پر, محرابوں پر, طاقوں پر 360 بت سینکڑوں برس سے رکھے ہوئے تھے. لیکن دنیا نے نتیجہ تو دیکھ لیا نا کہ خانے کعبہ تو اللہ کا گھر ہے نا. اللہ کے گھر میں رکھے رہے نا بت, 360 بت رکھے رہے, اور 10, 20, 50, 100 برس نہیں رکھے رہے, سینکڑوں ہزاروں برس رکھے رہے. دائیں بت, بائیں بت, اوپر بت, نیچے بت, محرابوں میں بت, طاقوں میں بت, دیواروں میں بت, چھتوں میں بت, ہر جگہ بت رکھے رہے. لیکن سینکڑوں برس بعد جب دور نبوت پر قدم رکھ کر ایک بت شکن نے ان بتوں کو توڑ کر پھینکا ہے تو بت رہے تھے, کعبہ رہا تھا. اچھی صحبت نے بروں کو اچھا نہیں کیا تھا. اچھی صحبت اللہ مثال پیش کرتا ہے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی. یہ دونوں ہمارے صالح بندوں کی بیویاں تھی. اور پھر ان دونوں بیویوں نے ہمارے نبیوں سے خیانت کی. پھر ان دونوں بیویوں کو ہمارے نبیوں کی سفارش لی, ہمارے عذاب سے نہیں بچا سکی تو نبیوں کی صحبت میں رہی نا. اس کے بعد بھی جہنم میں چلی گئی. نبیوں کی بیویاں ہے, نبیوں کی بیویاں ہے. اللہ نے قرآن میں مثال پیش کی ہے. اس کے بعد بھی اچھی صحبت میں رہنے کے بعد بھی جہنم میں چلی گئی, کافرہ ہو گئی. اور ایک وہ تھی جو فرعون کی بیوی تھی. وہ فرعون کی بیوی ہے پھر بھی مومنہ, یہ نبیوں کی بیویاں ہیں پھر بھی کافرہ. تو معلوم ہے صحبت کوئی اثر نہیں کرتی اگر تبلیغ کی مقامی ہو. سلوات دیتے ہیں اور سلوات دیتے ہیں. تو 360 بت دینا بڑی توجہ. یا بت گر تھے یا بت پرست تھے یا بت پرست تھے, ذہن میں رہے گی بات. نبی نہیں تھے تو کیا تھے, ذہن میں رہے گی بات. ان سارے مسئلوں سے لیکن نکلوں گا انشاءاللہ. لیکن ذرا سا ایک مسئلہ آغاز ہی میں طے کرتے چلے تاکہ ہمیشہ کے لیے بات تو طے ہو ربیع الاول کے اس مقدس مہینے کی برکتوں سے. اور اس فصل بہار میں 360 بتوں کا خانے کعبہ میں موجود رہنا اس بات کی دلیل ہے. ہسٹری آف اسلام لکھنے والوں نے, جسٹس ٹی امیر علی نے ہسٹری آف سائنسز لکھنے والوں نے, ڈکلائن اینڈ فال آف دی رومن ایمپائر لکھنے والوں نے, یورپی اور غیر یورپی, مسلم اور غیر مسلم مفکرین نے ایک بات تو طے کی ہے کہ 360 بتوں کا خانے کعبہ میں رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت جزیرہ نمائے عرب 360 چھوٹے بڑے قبیلوں میں بٹا ہوا تھا. ہر قبیلے کا ایک بت تھا جو کعبے میں رکھا تھا. جو جتنا بڑا قبیلہ تھا اس کا اتنا بڑا بت تھا.
نہیں غور کیا؟ اس وقت جو جزیرہ نما عرب تھا نا، وہ 360 قبیلوں میں بٹا ہوا تھا. جو جتنا بڑا قبیلہ اس کا اتنا بڑا بت، جو جتنا چھوٹا قبیلہ اس کا اتنا چھوٹا بت. لیکن بت سارے بت پرستوں تھے، کعبے ہی میں رکھے ہوئے تھے. تو 360 قبیلے بت پرست تھے. اعلان رسالت سے پہلے آخری آدمی تک توجہ، ایک تاریخی فیصلہ دے رہا ہوں. زمینوں پر ہوتا تھا، اتنا سب نے تسلیم کیا کہ 360 بت تھے، 360 قبیلے تھے. ہر قبیلے کا اپنا اپنا ایک بت تھا. کوئی نام تھا، کوئی منات تھا، کوئی حکم تھا، کوئی عزا تھا. مختلف قسم کے مختلف قبیلوں کے بت رکھے ہوئے تھے. لیکن کنکلوژن تو یہ ہوا نا کہ جتنے کافر قبیلے تھے، جتنے بت پرست قبیلے تھے، ان سارے قبیلوں کے بت خانے کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. اے ابو طالب کو کافر کافر کہنے والے، تاریخ کے کافر مورخ ہو، میں آج ہی اپنی قوم کو تمہیں قرآن کے حاشیے پر اپنے آپ کو اپنی قوم سے قرآن پر کافر لکھ کر دے دوں. اگر کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے بھی یہ ثابت کر دو کہ ان بتوں میں جن قبیلوں کے یہ بت رکھے ہوئے تھے، ان میں بنی ہاشم کے قبیلے کا چھوٹی سے چھوٹی روایت سے بھی کوئی یہ ثابت کر دے کہ ان 360 قبیلوں کے جو بت کعبے میں رکھے تھے، اس میں ابو طالب کے قبیلے کا کوئی بت تھا، عبد المطلب کے قبیلے کا کوئی بت تھا، بنی ہاشم کے قبیلے سے کوئی بت تھا. حالانکہ یہ وارث کعبہ بھی تھے، رئیس مکہ بھی تھے، بیضۃ البلد بھی تھے. ان کا بت تو سب سے بڑا ہونا چاہیے تھا. کوئی ثابت نہیں کر سکتا. میں دوسرا صرف یہ چاہتا ہوں کہ 360 قبیلوں کے بتوں کے کعبے میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر قبیلہ بت پرست تھا. یا علی مولا نے جگہ ذرا، ہر قبیلہ بت پرست تھا. Now come to the point. اب پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 40 برس کے بعد نبی بنے، تو میں پوچھتا ہوں کہ پھر اگر 40 برس تک نبی نہیں تھے تو پھر کیا تھے؟ آپ کے لیے تو طے ہو گیا کہ آپ کے مسلمان نہیں تھے تو کافر تھے. ماشاءاللہ. چالو چالو چالو، اب توجہ. آپ کے لیے تو طے ہو گیا. نبی کے لیے پوچھ رہا ہوں بھائی، جس پر ہر ایک کے ایمان کا دار و مدار ہے، وہ نبی جس کی نالین کے سطح میں ہر بے عزت کو عزتوں کے تاج عطا ہوئے. وہ نبی اگر 40 برس تک نبی نہیں تھا، چلیے آپ کو میں اجازت دیتا ہوں کوئی بھی لفظ استعمال کرے، بتائیں مجھے وہ کیا تھا. یہ تو آپ سب نے تردید کی متفقہ طور پر کہ وہ 40 برس تک نبی نہیں تھا، اور میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ وہ 40 برس کے دوران بھی نبی تھا. ابھی تو میں سوال کر رہا ہوں. 40 برس تک اگر وہ نبی نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ دینا نامہ تاریخ آپ کی، موت آپ کا، محبت آپ کا، راوی آپ کا، روایتیں آپ کی، بادشاہ آپ کے، وزیر آپ کے، وزیر آپ کے، حکومتیں آپ کی، سلطنتیں آپ کی، تخت آپ کے، تاج آپ کے، دعویٰ آنے والوں کا. دعویٰ ہم کر رہے ہیں، دعویٰ ہم کر رہے ہیں، ہم پوچھ رہے ہیں. رسول اکرم کے اس مہینے میں ہمیں جو پوچھنے کا حق ہے. اسلام اسلام اسلام، شریعت شریعت شریعت، یہ نعرے لگانے سے تو اسلام نہیں آتا. لوگ بھی ذہنیت کو سمجھتے ہیں، نیت کو سمجھتے ہیں. اسلام کا نام لے کر اسلام آباد تک جانا چاہتے ہو یا اسلام کا نام لے کر محمد مصطفیٰ تک جانا چاہتے ہو؟ اور جو ہے نا نعرہ جو ہے محمد
دیکھیں مسئلہ خوبصورت کرتا ہوں مجھے ملا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مشکل ترین بات تو خالی نہیں جائے گی. پوچھنا یہ ہے بھائی کہ اگر نبی نہیں تھے 40 برس تک تو پھر کیا تھے؟ آپ تو کافر تھے خیر سے. آپ کے باپ بھی کافر تھے, آپ کے دادا بھی کافر تھے, آپ کا قبیلہ بھی کافر تھا, آپ کا قوم بھی کافر تھی, آپ کی نسل بھی کافر تھی, اصل بھی کافر تھی, بچپن بھی کافر تھا, لڑکپن بھی کافر تھا, جوانی بھی کافر تھی. کیا جوانی کافر تھی؟ یہ تو مسئلہ نبی کا ہے. کیا کہو گے اگر میں 40 برس تک ذریت ابراہیم, نسل اسماعیل, فضل عبد مناف, ہاشم کا ناز, عبد المطلب کا نام, عبداللہ کا یتیم, علم اول, عشق اول, حسن اول, خلق اول, خلق اول, تخلیق اول, وجہ تدبیر کائنات, علت ذائق منکرہ, وجہ تصویر شرجہاں, یاسین, مزمل, مدثر, طٰہٰ, بشیر, نذیر, سراج منیر, احمد, محمد, نبی, رسول, حکیم, ولی, امام, گنتی کا پہلا عدد یعنی محمد. یہ ہمارے حضرت کی منزل نہیں ہے, یہ صلوات کی منزل ہے. نام محمد مجھے بتائیں نا بھائی کہ اگر 40 برس تک یہ نبی نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ یہ سوال تو میں بعد میں قائم کروں گا کہ کیوں کسی امت نے اپنے نبی کو 40 برس کے بعد نبی نہیں مانا بلکہ پیدائشی طور پر نبی مانا. یہ امت مرحومہ کو کیا مرض راحت ہوا؟ بیک گراؤنڈ کیا ہے, شرمندگی کیا ہے؟ سوچو سارے پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو, اس لیے یہ بات کر رہا ہوں. سوچو یہ تو بعد میں سوال کروں گا, ابھی کچھ کے پوچھنا چاہ رہا ہوں. اور جب تک آپ اس سے ایکسیڈنٹ فالو نہیں کرے گا, آپ اپنے ذہنوں کے کمپیوٹر میں فیڈ نہیں کریں گے اسے, دوستوں میں آگے نہیں بڑھوں گا. فیصلہ تو اسی پر ہوگا, فیصلہ اسی پر ہوگا, اسی منزل پر ہوگا کہ اگر یہ 40 برس تک نبی نہیں تھے تو پھر کیا تھے؟ کیا نام دو گے؟ دو نام, اجازت ہے, کوئی بھی نام دو. جبکہ سارے علماء کے لیے تو ہم نے طے کر دیا کہ کافر تھے. اس کے لیے کیا نام استعمال کرو گے؟ یا علی, یا علی, یا علی. کہ جب یہ 40 برس تک آئیے آپ کو سسپینس اور آپ کا صحیح تشدد ختم کرتا ہوں, اعلان کر رہا ہوں اگر پورے ملبے کی توجہ ضرورت تک بڑا تجربہ سے محفوظ رکھے آپ سب کو پوری توانائیوں کے ساتھ آپ کی توجہ چاہوں گا. جب یہ 40 برس تک نبی نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ آپ زیادہ احترام میں اپنا ایمان بچانے کے لیے یہی کہیں گے نا کہ مسلمان تھے. وہ تو کہہ نہیں سکتے جو آپ ہیں. اگر یہ 40 برس تک نبی نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ آپ زیادہ یہی کہیں گے نا ڈر کے, احترام نہیں ہے ڈر کے کہ مسلمان تھے تو میں فوراً کاؤنٹر کویشچن کروں گا. اگر میرا نبی مسلمان تھا تو پھر کس کا مسلمان تھا؟ قرآن کی طرح اگر میرا نبی مسلمان تھا
کا مسلمان تھا؟ مسلمان تو کسی نبی کا ہوتا ہے. میرے نبی نے کس نبی کا کلمہ پڑھا؟ اور اگر کس نے کسی کا کلمہ پڑھا تو بہت ضرور سلیم ہے. یہ نہیں ہے. اگر یہ مسلمان تھا میرے نبی تو کس نبی کا مسلمان تھا؟ کس کا کلمہ پڑھا اس نبی نے؟ سارے نبیوں نے تو اس کا کلمہ پڑھا. آیا عیسیٰ نے اعلان کیا فَإِذَا غَدَرْتَهُ عِيسَىٰ كَالنَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. ابھی یاد کرو وہ وقت. خطاب کس سے ہے؟ اپنے حبیب رسول سے خطاب ہے. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ تمہیں اس شرط پر کتاب و حکمت و نبوت عطا کی جاتی ہے کہ جب آخر میں مصدق نبی آئے گا تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت بھی کرو گے. ایسا ہوگا اشارہ تاریخ اس آیت کے پہلے لفظی پر آپ رجوع کریں. میں یہ کہتا ہوں مسلمان بھائیوں سے کہ کبھی کبھی قرآن آنکھیں کھول کر بھی پڑھ لیا کرو. اس حکیم نے تمہیں بتا دیا کہ قرآن جب بھی پڑھنا ہے آنکھیں بند کر کے ہی پڑھنا ہے. آنکھیں کھول کر بھی قرآن پڑھ لیا کرو. بھائی بدلتا ہوگی ساتھ نبی جی حبیب یاد کرو ہوگا. بھائی یاد دہانی کسے کرائی جاتی ہے؟ جو اس وقت موجود ہو. سوچے سوچے یاد کرایا جا رہا ہے، سنایا نہیں جا رہا. باتیں سنایا جاتا ہے بعد والے کو، یاد کرائی جاتی ہے بعد موقع والے کو. اور جو ہے نا جانو سر، اور ایسی ایسی میثاق کی 35 آیتیں ہیں قرآن مجید میں جہاں یاد دہانی کرائی گئی ہے. اور میثاق کا تعلق اس دنیا کی تخلیق سے پہلے سے ہے. عالم سر میں، عالم نور میں، اس کائنات اور پلانٹ کے خلقت سے پہلے جو واقعات ہوئے ان کو کہتے ہیں میثاق. اور پورے قرآن مجید میں الحمد للہ کے الناس تک 35 مقامات پر یہ آیتیں موجود ہیں جہاں اپنے حبیب کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. ابھی یاد کرو وہ وقت ہم آدم سے عہد لے رہے تھے، نوح سے وعدہ لے رہے تھے، ابراہیم سے وچن لے رہے تھے. یاد کرو یاد کرو، تم تو دیکھ رہے تھے نا. حبیب یاد کرو وہ وقت جب ہم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ تمہیں اس شرط پر نبوت و کتاب و حکمت عطا کی جاتی ہے کہ جب آخر میں ایک مصدق نبی آئے گا تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت بھی کرو گے. قال اقررتم، اللہ نے کہا تم سب اقرار کرتے ہو ارواح انبیاء سے. قال اقررتم، تم اقرار کرتے ہو. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں نے کہا قالوا اقررنا. پروردگار ہم اقرار کرتے ہیں. کاہے کا اقرار کرتے ہیں؟ اس پر ایمان لانے کا. تو سارے انبیاء کو اس پر ایمان لے رہا ہے. اب اگر یہ سب سے آخر میں آیا اور آنے کے بعد بھی 40 برس تک نبی نہیں تھا تو پھر نبیوں نے کرنا پوچھنا پڑا. سارے نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. کالا فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. آواز بلند خبردار آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں اس عہد پر قائم رہنا، گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں ہوں. اور یاد رکھو اس وعدے سے پھر نہ جانا، پیچھے نہ دکھانا میرے حبیب کو، اکیلا نہ چھوڑنا، وعدہ خلافی نہ کرنا.
بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. اور زیادہ کو اب کسی نے بھی اگر میرے نبی کو پشت دکھائی نا تم میں سے پتہ نہیں آج غور ہی نہیں کر رہے غور نہیں کر رہے. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. گواہ ہو جاؤ تم سب اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں ہوں. فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. اور یاد رکھو انبیاء اگر تم میں سے کسی نے بھی اس پر ایمان لانے میں پسوپوش کیا یا ایمان تو لے آئے، خدا کے لیے جان کے سن لینا قرآن ہے یہ، یا ایمان تو تم لے آئے مگر اس کی مدد نہ کی، اس کی نصرت نہ کی، یہ بلاتا رہا اور تم نہ آئے، اسے اکیلا چھوڑ کر اگر چلے گئے، اسے اگر کچھ دکھائی تو تمہاری نبوتیں کو ایک طرف تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ. یہ ہے شان رسول. یہ ہے عظمت پیغمبر کہ اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے جلیل القدر ایک رات 24,000 پیغمبر میرے نبی کی نبوت کا اقرار نہ کریں گے، اس پر ایمان نہ لائے، یہ ایمان لانے کے بعد اس کی نصرت نہ کرے تو ان کی نبوتیں ختم ہو جاتی ہے. پورے قرآن مجید میں ان تیوروں کے ساتھ صرف دو ہی آیتیں ہیں. اللہ محترم ایک تو یہ آیت ہے جسے آیت انصاف کہتے ہیں، جہاں نبیوں سے کہا گیا کہ اگر تم نے اس کی نبوت کا اقرار نہ کیا تو تمہاری نبوت کا اقرار اگر آسمانوں پر آ جائیں اور نجف کا علی کے نعرے کی پھول نہ جائے سرگودا کے سنا مارگاہ سے تو پھر علی کے فیض کا فائدہ کیا ہے جو اس منبر سے سبقے کی صورت میں ادا ہوگا. مگر غلط بات دے رہا ہوں، میں قرآن کی دوسری آیت پڑھنے جا رہا ہوں. آپ نے جو توجہ فرما لی تو یاد رکھیں گے سال بھر کے اس وقت تک انشاءاللہ اس تاریخی صورت کو یاد رکھو. ایک جو انبیاء آدم سے عیسیٰ تک کے لفظوں اگر تم میں سے کسی نے بھی اس کی نصرت کا وعدہ کر کے خلاف ورزی کی یا اس پر ایمان لا کر تم نے اس کی نبوت میں شک کیا، میں جو پروو کر رہا ہوں اور آپ کرتے جائیں، اس کی نبوت پہ ایمان لانے کے بعد اگر شک کیا تو تمہاری نبوتیں ختم ہو جائیں گی، نبوتیں باقی نہیں رہیں گی. یہ ہے میرے نبی کی شان. نہیں میں نے جملہ غلط کہا، بدل رہا ہوں جملہ. یہ ہے علی کے نبی کی شان. یہ علی کے نبی کی شان کہ اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی اس کی نبوت کا اقرار نہ کرے تو ان کی نبوتیں ختم. اور یہ ہے نبی کے علی کی شان کہ میدان غدیر خون میں ہاتھوں پہ بلند کر کے اگر یہ نبی میرے علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو فما بلغت رسالتہ. اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی اس کی نبوت کا اقرار نہ کرے تو ان کی نبوت ختم. اور خاتم النبیین اگر میدان غدیر خون میں علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو فما بلغت رسالتہ. تو ابھی ہم یہ سمجھیں گے کہ تم نے کوئی کار نبوت انجام ہی نہیں دیا. بہت بڑے پھر بات کر رہے پھر بات کر رہے دونوں آیتیں ہیں حدیث نہیں پڑھی جسے کوئی صحیح کہہ کے انکار کر دے گا. ارے میرے یہ ہے علی کے نبی کی شان کہ 1,24,000 پیغمبروں کی نبوتوں کا مستقبل اقرار نبوت
اعلان محمد مصطفیٰ نہ کرے تو جاہد اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھائی اسلام کا بال وما خلقت الانسان وما خلقت الجن اگر تم نے یہ اعلان ولایت علی سے کیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ تم نے کوئی کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. تمہاری نبوت ختم ان بہانوں کی نبوت ختم. اور اگر تم نے اعلان ولایت علی نہ کیا تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. کیا کہتا ہے اگر مگر کہتے اللہ تو پیٹ نہیں دیتا کہ وہ اپنے حبیب سے خلاف کرے. یہ بینڈ پٹ یہاں نہیں لگائے جاتے جہاں معصوم ہو, جہاں پابند وہی ہو. یا اگر کہنے کی ضرورت تھی پالنے والے باہر طرف سے جو پیغام کو دے رہا ہے وہ یہ پہنچا رہا ہے تو جب تک ایسا واقعہ ہوا کہ اس کے تیرا کوئی حکم پہنچایا ہو تو آپ کے آگے کہنے کی کیا ضرورت تھی. تو جواب دے جائے گا تم مزاج وصیت کو کیا سمجھو. وصیت کی نگاہیں حال کے آئینے میں مستقبل کے ایسی صحیحتوں کو دیکھ رہی تھی جو علی کی ولایت کا انکار کریں گے. اقرار کرنے کے بعد ہم بتانا چاہتے تھے کتاب رسول سے تھا, مراد قیامت تک کے کلمہ پڑھنے والوں سے تھا کہ اگر ہمارا رسول بھی علی الولدہ کا اعلان نہ کرے تو اس کی نبوت باقی نہیں رہتی. تو دو رکعت کے ملا کی امامت کیسے میں بیٹھتے ہی کہا بھائی علیہ صاحب بشیر بخاری صاحب کو نظر نہیں آ رہے ہیں. کہا ہمارے بزرگ ہوں گے کہیں نہ کہیں یقیناً ان کی دعاؤں سے جملہ کہنا چاہتا ہوں تاریخی, اور وہ یہ کہ ایک پیدا کرنے والا تھا. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا بہت شروع. ایک پیدا ہونے والا تھا تو دوسرا تو تھا ہی نہیں. اور مشکل یہ پڑی تھی کہ پیدا کرنے والا بھی نور, پیدا ہونے والا بھی نور, پیدا کرنے والا بھی پاک, پیدا ہونے والا بھی پاک, پیدا کرنے والا بھی طاہر, پیدا ہونے والا بھی طاہر, پیدا کرنے والا بھی طیب, پیدا ہونے والا بھی طیب. اور میں جملہ کہہ دوں بھائی کی طرح ہمیں کافر تو ویسے بھی لوگ کہتے ہیں چلو رسول اللہ کے فضائل بیان کرتے کرتے ہم کافر ہو جائیں تو ہمیں یہ کفر بہت اچھا لگے گا. کی زندگی گزارنے کے ہم عادی نہیں, یقین کے ساتھ ہم جینا چاہتے ہیں, یقین کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. شک کی زندگی گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ مر جاؤ. نہیں بات کیا اور آسان کرو جملے کو. شک کے ساتھ سچ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ سو جاؤ. اور آپ کو سلام سکے بہت شکر گزار آپ کی توجہ پر بہت سفا. ہم سب کے ساتھ زندہ نہیں رہنا چاہتے اس لیے کہ ہم نے ایمرجنسی میں اسلام قبول نہیں کیا. آپ نے غور ہی نہیں کیا جملے پر, ہم تو بہت بڑا جملہ کہا. ہم نے ایمرجنسی میں اسلام قبول نہیں کیا. کسی کی تلوار ہماری گردن میں نہیں رکھی ہوئی تھی جب ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے. ہم نے کلمہ پڑھا نہیں, تصدیق رسالت کی ہے. اس لیے کہ بات یہ بھی وابستہ ہے. یقین ہمارا سرمایہ ہے, عدل ہماری میزان ہے, عقل ہماری ترازو ہے. عدل ہماری میزان ہے, عقل ہماری ترازو ہے, علم ہمارا دروازہ ہے. ہم نے ایمرجنسی میں تسلیم نہیں کیا. ہم نظریے ضرورت کی پیداوار نہیں ہے. ہمیں تو ہم نظریے ضرورت کی پیداوار قسم کے شریف نہیں ہے. ہم بہت نیسیسٹی کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئے. نظریے ضرورت کی پیداوار نہیں ہے. ہم اگر نظریے ضرورت کی پیداوار ہوتے نا تو بدلتے رہتے. پتہ نہیں کون کیا سمجھ رہا ہے.
تو بدلتے رہتے، لیکن ہم بدلتے نہیں ہیں، اسی لیے کہ ہماری 1400 برس کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، آج سے 1400 برس پہلے ہم نے دل کا اقرار کیا تھا، الحمدللہ آج بھی کرتے ہیں، انشاءاللہ قیامت تک اقرار کرتے رہیں گے، اور آج سے 1400 برس پہلے جن کا انکار کیا تھا الحمدللہ آج بھی انکار کرتے ہیں، خدا کے سامنے بھی انکار کرتے رہیں گے۔ انکار میں نہیں بدلتا، ہمارا انکار اقرار میں نہیں بدلتا، حقیقت عملی ہے، مقام تبدیلی بدلتے رہتے ہیں انداز خوفی اور شادی، ہم بدلا نہیں کرتے۔ خوفی اور شادی وہ ہوتے ہیں جو بدلتے رہے، جو ارادے بدلے وہ صوفی، جو زیادہ بدلے وہ صوفی، جو راستہ بدلے وہ صوفی، جو محضر بدلے وہ صوفی، جو جماعت بدلے وہ صوفی، جو مسلح بدلے وہ صوفی، جو امام بدلے وہ صوفی، جو میخانہ بدلے وہ صوفی، جو پارٹی بدلے وہ صوفی، جو پرچم بدلے وہ صوفی، جو آئین بدلے وہ صوفی، جو منشور بدلے وہ صوفی، جو دستور بدلے وہ صوفی۔ ہم بدلا نہیں کرتے، ہم نے 1400 برس پہلے جسے پہلا امام مانا تھا الحمدللہ آج بھی پہلا امام مانتے ہیں۔ بول رہے ہیں اب جو بات کرے بدل کہتے ہیں وہی بات کرے دار کہتے ہیں۔ ہمارے ارادے نہیں بدلتے اس لیے کہ ایمرجنسی کی پیداوار نہیں، اور جو ہے نا یقین کے ساتھ ہے نا، ایک پیدا کرنے والا تھا، ایک پیدا ہونے والا، پیدا کرنے والا بھی نور، پیدا ہونے والا بھی نور، پیدا کرنے والا بھی طاہر و طیب، پیدا ہونے والا بھی طاہر و طیب، پیدا کرنے والا بھی ایک، پیدا ہونے والا بھی ایک، اور اگر اس میں یہ بھی ایک وہ بھی ایک تو پھر وہ وحدہ شریک کیسا؟ اور اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی وحدہ شریک نہ رہے تو اس کی توحید سلامت نہیں رہتی۔ تو ہم کہنے جا رہا ہوں تو تسلیم کرو، کبھی آدھی حدیث میں پڑھا کرو کیا پیغمبر نے کہا اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خرچ کیا۔ اگر آدھی حدیث پڑھو گے اللہ کی توحید ثابت نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ پیدا کرنے والا بھی ایک ہوگا اور پیدا ہونے والا بھی ایک ہوگا، اسی لیے پیغمبر نے کہا اول ما خلق اللہ نوری وعلی علی من نور واحد، اور میں علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ اللہ نے this is not the right way. This is the necessity of unity. توحید کی ضرورت ہے، محمد سے بلا فاصلہ علی کی تقریر۔ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے دوستو، میں کیا کروں، میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ اس سے آسان کر سکتا ہوں۔ بچوں کا کھیل نہیں ہے جان، ہم سیکھنے علی کو بلا فصل نہیں کہتے، ہم سیکھی نہیں، ابو جہل کی اولاد ہیں۔